अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुरम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना। और चाय खाना की खुसूसी मुकालमा सीरीज़ जिसमें हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने उन मशाहिर से जो इस्लामाबाद और लाहौर में मौजूद हैं। आज लाहौर में मौजूद मैं एक ऐसी शख्सियत से गुफ्तगू कर रहा हूं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मैं आपको जब उनका नाम बताऊंगा तो आप जान जाएंगे। आज हमारे साथ हैं सरमद सैबाई और उनसे क्या बात होनी है, आइए आपको बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है खुरम, ठीक हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बेहद खुश हूँ आपको देख के कि अमेरिका से आप पलटे तो सही, लौटे तो सही आखिरकार। वो गवियों में पलटे होते हैं ना, तो एक पलटा है। वो पलटा मारा आपने जो आप आए हैं। हाँ जी हाँ। तो क्या हो रहा है इन दिनों आप लाहौर में? मैं एनसीए में मुझे बुलाया था उन्होंने जी एज आर्टिस्ट इन रेजिडेंस। तो मैं इनके फिल्म डिपार्टमेंट में आई एम जस्ट वर्किंग विद देम, विद द स्टूडेंट्स और जो उनके टीचर्स वगैरह हैं, ठीक, फैकल्टी मेंबर्स, उनके साथ बस ज़रा थोड़ा डायलॉग चल रहा है हमारा। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा, तो फिल्म से ही बात शुरू कर लेते हैं। फिल्म पाकिस्तान से तो अब ऐसा लग रहा है कि कोविड के आने के बाद जो थोड़ी बहुत बची खुची सांसें थी फिल्मी सनत में वो भी ख़त्म हो गई, हमें ऐसा लग रहा है। आप क्या देख रहे हैं? भाई वो अभी जो बात चल रही है वो है डिजिटल मीडिया की। जी, ओटीटी की। हाँ जी, ओटीटी की। तो उसमें कोई चीज़ें कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएंगी बहुत जल्द, यानी हमने तो कोई सेटअप नहीं बनाया हुआ ओटीटी का। वो बन जाएगा। वो देखें, जो भी टेक्नोलॉजी आती है उसको बहुत तेज़ी से लोग अडॉप्ट करते हैं, और मेरा ख्याल है कि उस तरफ चली जाएगी सारी चीज़। अच्छा सिनेमा भी खाली हो जाएंगे। मतलब सिनेमा का एक्सपीरियंस एक रिलेटेड है सोसाइटी के साथ, जी कि आप जब सिनेमा देखने को जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, बैठते हैं, उतने पूरी एक रिचुअल है, यानी पूरी एक वो पूरा एक 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 स्टोरी है, यानी बिल्कुल, एक समझते हैं विरसा है पूरा। कि कि आप टाइम पे पहुंचते हैं, टाइम पे बैठते हैं, अंधेरा होता है, सिनेमा शुरू होता है। सो देयर इज अ कमिटेड व्यूइंग है। तो चूँकि सोसाइटी में इतनी वो नहीं है, कोविड है, हॉस्टिलिटी भी है, ये भी है, हालात भी कोई इतने इंटरेस्टिंग नहीं है, जी स्टेबिलिटी उस तरह की नहीं है। तो इसलिए वो वहाँ से भी सिनेमा का जो कल्चर होता है, यानी सोशियोलॉजी ऑफ सिनेमा कि उससे कल्चर जो पैदा होता है सिनेमा से, जी वो भी ख़त्म होता जा रहा है। ठीक। तो ये यानी पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा? नहीं, दुनिया से तो नहीं ख़त्म होगा, अच्छा। क्योंकि जो जहाँ जहाँ स्टेबिलिटी है जिन मुल्कों में, और जिन मुल्कों में मतलब इंडिया है, जी। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ ख़त्म होगा। अच्छा। क्योंकि वो तो पूरा फैमिली की उनकी होती है रिचुअल कि भाई हर हफ्ते एक फिल्म देखनी है, तो वो पूरे तैयार होते हैं, पूरे यानी वो उसके साथ जाते हैं, एक उनकी एक मतलब रिचुअल है। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अमेरिका की फ़िल्मी सनत को आप किस तरह देख रहे हैं? अब आप एक अरसे से वहाँ क़याम पज़ीर हैं। अमेरिका तो एक और दुनिया है भाई, वो तो दुनिया ही और है। आपने कोई ऑफिशियल एक्सपीरियंस किया है, कोई काम किया है वहाँ नहीं, किसी के मैंने साथ? कोई काम नहीं किया, लेकिन मैं उनके स्टूडियोज़ में गया था, मैं हॉलीवुड गया था, जी मैंने वहाँ खाना भी खाया था। जी उनके जो ख़ास होटल है ठीक। जिसमें हर वेटर जो होता है वो कोई एक्टर बना होता है। अच्छा। हाँ, और बड़ी अच्छा इंटरेस्टिंग, कोई जैक निकलसन है, कोई फलां है, कोई वाह। फलां है। तो वो उनका अपना एक रिचुअल, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है, और वो मुल्क भी बड़ा, जैसे कहते हैं ना, स्टेबिलिटी का वो ख्याल रखते हैं वो चीज़ों का। सही। तो ओटीटी का जो एक देखने वाले की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि जो ओटीटी वो लुत्फ़ दे पाएगी नाज़िर को जो वो वो सिनेमा? उसका कोई मसला नहीं है, वो एक्सेसिबिलिटी है ओके। कि भाई आप उस पर भी देख लिया, उस पर भी देख लिया, उस पर भी देख लिया। तो वो कहता कौन जाए भाई अब वहाँ सिनेमा में। ये डिपेंड करता है कि ये सिनेमा कोई आइसोलेशन तो नहीं है, वो रिलेटेड है सारी चीज़ों, बाकी चीज़ों से, कि भाई उसकी टिकट कितनी है, वो है कहाँ, डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीज़ें मिल के बनती हैं। सही। हो सकता है अगर स्टेबिलिटी थोड़ी सी आ जाएगी तो सिनेमा भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। कोई नई फ़िल्म लिख रहे हैं आप? नहीं, मैं तो कोई नई फिल्म नहीं लिख रहा। ठीक। माहे मीर का तजुर्बा कैसा रहा?
ماہ میر کا بڑا اچھا تجربہ تھا، یعنی کہ وہ اور وہ تو پسند بھی کی گئی، باکس آفس پہ بھی جی صحیح چلی۔ ہاں، اس کو تو کافی، اور وہ ان کے پروڈیوسر آئے ہوئے تھے، کل ہمارے سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو دیکھتا نہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ 14 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، اچھا وہ اس پہ امیزون پہ اور یوٹیوب پہ، اچھا وہ کوئی 90,000 اس پہ کامنٹس ہیں۔ اچھا تو وہ بتا رہے تھے کہ بھئی کئی فلمیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ایک دفعہ نہیں چلتی، وہ چلتی رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ایسا ہی ہے، ہوتا رہتا ہے۔ بالکل تو ماہ میر واز اے فلم لائک دیٹ۔ بالکل۔ تو ماہ میر کی ہی مناسبت سے اگر میں پوچھوں کہ میر کو آپ نے ایک نئے انداز میں دریافت کیا اس فلم کو لکھتے ہوئے، ایسا ہی ہے؟ بھائی وہ ہمارے مسئلہ ہے نا کہ اگر غالب پہ فلم بنتی ہے تو اس کو وہ چائے کی ٹکوزی بنا کے ٹوپی اس کی، اور گردن سے لمبی اس کی وہ ٹوپی بنا دی، اور کھاؤں کھاؤں کرتا آ رہا ہے، وہ کوئی اس نے پکڑا ہوا ہے، اور وہ یہ اس طرح کی فضول کیریکیچر جیسے اسٹیریوٹائپ ہوتا ہے، یعنی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں ہے؟ بس اسٹیریوٹائپ ہے نا اوکے کہ بھئی وہ جیسا رانجھا دکھاتے ہیں تو ہر وقت وہ منہ میں اس کے بانسری ہوتی، وہ غسلانے بھی جا رہا تھا منہ میں بانسری ہے اس کے، اور وگ لگائی بھی اس کو، تو بھائی وہ اس طرح تو نہیں ہے نا۔ تو اس طرح میر بھی ہے کہ جی آہ کا شاعر ہے، روتا رہتا ہے، ہر وقت پٹتا رہتا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ بھائی جوان بھی تھا کسی وقت، اس نے کوئی عشق بھی کیے ہوں گے، کوئی فلرٹیشن کی ہوگی، کوئی شرابیں پی ہوں گی، کوئی بدتمیزیاں کی ہوں گی، کچھ تو ہوگا نا۔ بالکل تو اس کو ضرور یہ دکھانا ہے کہ وہ اتنی داڑھی رکھی ہوئی اور وہ کہہ رکھا بھائی اس طرح دیکھو بھائی میر کے ہاں یہ پایا جاتا ہے، وہ اس طرح کی فضول۔ تو ہم نے تو میر کو دکھائی ہی نہیں ساری فلم میں، جی ہم نے تو وہ ایک لڑکے کی بات کی ہے کہ جی بھائی لڑکا جو ہے وہ مختلف ایکسپیرینسز کرتا ہے، جی تو اس طرح۔ واہ اور جو پاسٹ ہوتا ہے یا جو ہمارا کلچرل پاسٹ یا کلچرل میموری جس کہیں گے ہم، جو تہذیبی حافظہ ہے، جی اس کو ہم نے آج کی دنیا سے بھی تو ریلیٹ کرنا ہے نا، واہ ورنہ تو وہ ڈیڈ ہے، وہ میوزیم میں پڑا ہوا ہے، صحیح بات ہے، تو اس کو اس سے الائیو کیا گیا ہے، بہت اچھی ٹیکنیک، کنٹمپرری۔ بہت اچھی ٹیکنیک ہے یہ کہ آپ نے ایک موجودہ دور کے شاعر کو، اس کے جذبات کو میر کی وحشت کے ساتھ جوڑا۔ نہیں وہ میر جو میر جس چیزوں سے گزرتا ہے ہائے 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 وہ یہ گزرنا شروع ہو جاتا شروع ہو جاتا ہے، ہے نا، روزگار فلاں یہ وہ، چیزیں تو وہی ہیں نا۔ ہاں، اور اس کو بھی وحشت پھر ایکسپیرینس ہونی شروع ہوتی ہے، اور سارا، اور پھر وہ جو میر کا جو تھا ماموں خان آرزو، وہ بڑا اکیڈیمک بندہ تھا، شاعر بھی تھا لیکن بڑا اسکالر تھا، تو اس کی بھی ایلوژن ہے، وہ جو پروفیسر کلیم ہے جی وہ سمجھیں کہ خان آرزو ہے صحیح، ماڈرن ورلڈ کا، واہ کہ وہ کس طرح اس کو پکڑتا ہے اور کس طرح اس کو مطلب کنٹرول کرتا ہے، جو بھی ہے، واہ تو وہ خان آرزو ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔ تو آپ کا وہ مجھے ایک جملہ، ایک ڈائلاگ بھولتا نہیں کہ میر تھا نہیں میر ہے، ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ میر کہتا تھا، تھا ہم کہتے ہیں میر کہتا ہے، تو وہ اسی ڈائلاگ میں تو وہ ساری چیزیں ہائے ہائے سمیٹ لی جاتی ہیں کہ بھئی کنٹمپرری اور پاسٹ اور کلاسک اور ناؤ، کہ ابھی کیا ہے، ایک ہی چیز ہے، مطلب سچ، ہم کہتے ہیں غالب کہتا ہے، واہ امیر کہتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ امیر کہتا تھا۔ واہ کیا بات ہے، یہ ساری یہ کیسے یہ آپ دریافت کرتے ہیں چیزوں کو، کیا کیسے آپ کو کر لیتے ہیں آپ؟ یہ تو ہمیں خود نہیں پتہ چلتا کیسے کیا ہوا۔ واہ، تھوڑا سا ڈرامے کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے ٹی وی پر ایک عرصہ پی ٹی وی پر گزارا اور بہت سارے ڈرامے آپ کے سامنے سے گزرے، بہت ساری چیزوں میں پروسیس میں آپ ہاں حصہ ہاں رہے۔ بالکل۔ اب وہ ڈرامہ تو چلا گیا، لیگسی اس کی یاد تو کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن موجودہ ڈرامے کے حالات بڑے برے ہیں۔ بھائی وہ ساری پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں نا، سوسائٹی چینج ہو گئی، ملٹی نیشنلز آ گئے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ریٹنگز آ گئیں، ریٹنگ سے سسٹم آ گئے، ویونگ بیہیویئر بدل گیا، چیزیں ساری بدل گئیں نا، اور ویسے بھی وہ سنگل ایک
تھا چینل, مطلب پی ٹی وی تو ایک ہی چینل تھا, تو اس نے کمپٹیشن تو دیکھا نہیں تھا. دوسرا یہ کہ جب پی ٹی وی ڈیولپ ہو رہا تھا اس زمانے ہم بھی تھے وہاں, تو فلم واز ڈائنگ. اچھا. اور جو انٹیلیجنسیا تھا جی. وہ ٹی وی میں آ رہا تھا, کہ پروڈیوسر بھی کچھ پڑھے لکھے تھے, سمجھدار تھے, اور جو لوگ ایکٹرز تھے یا وہ بھی پڑھے لکھے تھے, مطلب کمپیریٹیولی. ٹھیک. تو اس میں ایک لٹریری فلیور تھا, اس میں ایک سوشل اویئرنیس تھی ٹھیک. ڈرامے میں, تو اس لیے ہمیں وہ بہت اپیل کرتا تھا اور ہمیں اچھا لگتا تھا. اور پرفارمنسز بھی بڑی اعلیٰ تھیں. روئی بانو تھی, خالدہ ریاست تھی, یہ شہناز شیخ تھی, کیا بات. یہ بہت بریلینٹ ایکٹرز تھے سارے. جی. تو وہ اب شوق ان میں بڑے لگن اور شوق اور پیشن تھا, پروڈیوسرز میں بھی, رائٹرز میں بھی, اس میں بھی. اب یہ ہے مونیٹائزیشن آف رائٹر, ٹھیک. کہ بھی پیسہ اور ریٹنگ, تو وہ کرائیٹیریا ہے, وہ معیار ہے. ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے سرمد صہبائی سے, اور ایک چھوٹا سا وقفہ ابھی حاضر ہوتا ہے. ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے سرمد صاحب سے. ایک عجیب سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اجازت دیجیے گا. جی جی. کہ آپ اتنا آپ کام کیا, ابھی بھی کام کر رہے ہیں, جینون کام کرتے ہیں, آپ کے کام کو کمرشل تقاضوں کے مطابق بھی بہت کامیابی ملی, ایسا نہیں ہے کہ صرف کریٹیو سائڈ پہ ملی. آپ غصہ بھی آپ کا مشہور ہے, اور آپ بلا وجہ غصہ نہیں کرتے, غلط بات پہ غصہ آپ کرتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی اپنے غصے کو ڈگڈگی بنا کے تماشا نہیں بنایا لوگوں کو دیکھ. لیکن ابھی کچھ ایسا ہو رہا ہے, ہمارے کچھ ڈرامہ لکھنے والے بہت اپنی بدتمیزی کو, بلکہ بدتمیزی ان کی ڈرامہ نگاری پہ غالب آ گئی ہے. تو وہ ان کی چوائس ہے, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ تو یا ان کا ٹیمپرامنٹ ہے, مجھے نہیں معلوم. میڈیا جو ہوتا ہے وہ کافی لوگوں کے اندر جو چھپی ہوتی ہیں چیزیں یا ریپریشنز ہوتے ہیں وہ باہر لے آتا ہے. ٹھیک. کہ مطلب آپ کو سڈن فیم مل گئی مثلاً, اوکے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر جتنے بھی کمپلیکسز ہیں یا آپ کے اندر جو بھی ریپریشنز تھیں وہ آپ اگل دیتے ہیں, یعنی وامٹ کر دیتے ہیں. اوکے. مطلب اٹ ڈپینڈس ٹھیک. کہ آپ شہرت کو کیسے لیتے ہیں. ٹھیک. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شہرت جو ہے یہ تو آنی جانی چیز ہے, جس طرح وہ دلیپ کمار پہ میں نے لکھا تھا, تو اس سے میں نے کہا کہ بھائی تو اتنی شہرت ہے تمہاری, جی. تو تم یہ کیسے مینج کرتے ہو, ہیں پاگل تو نہیں ہو جاتے, کیا ہو مسئلہ. تو اس نے کہا کہ فیم از اے ہیلو, شہرت ایک حالہ ہے. ہائے ہائے. اس سے پہلے کہ وہ آپ کا گلا دبا کے آپ کو مار چھوڑے, ہائے ہائے. آپ اس کا پھندا توڑ دیں. واہ واہ. ٹھیک ہے. واہ. تو وہ اس نے کہا کہ جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں دلیپ کمار ہوں تو میں تو زمین پہ سو جاتا ہوں. ہائے. اور پھر اس نے مجھے یہ کہا کہ دلیپ کمار نہیں ہوں میں اس وقت, میرے پاس تو داغ یا دیدار نہیں ہے, تو میں تو اس وقت یوسف, میرا تو دلیپ کمار تو نہیں ہوں, واہ. تو مجھے آپ یوسف کہیں. واہ واہ. تو اس کا ریلیشن شپ جو شہرت کے ساتھ ہے وہ اور ہے. آہا. تو اگر وہ کوئی چھوٹے پانڈے کوئی چیز پڑ گئی ہے تو وہ ایک دم درست. وہ پھر اس کے سارے کمپلیکسز باہر نکل آتے ہیں. وہ کہتا ہے شہرت ہو ہائے ہائے ہائے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو شہرت میں ایک دن اس کا گلا گھونٹ دینا. اچھا, اسی لیے آپ شہرت کو کے ساتھ باندی والا سلوک کرتے ہیں. نہیں, باندھی والے نہیں, مطلب شہرت, مطلب آپ شہرت کو کوئی ویلیو نہیں. ہاں مطلب وہ ایکسیڈنٹل ہے, ایکسیڈنٹل, وہ کچھ نہیں ہے. ایک ایسا کام جو آپ کر رہے ہیں اس میں شہرت بائی پروڈکٹ آ گئی. وہ ایکسیڈنٹل ہے بھائی, شہرت ہوگی یا نہیں ہوگی ہے, اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. نہیں پڑھنا چاہیے نا, کیونکہ آپ تو اپنے کام میں مگن ہیں, آپ اپنے غار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا کام ڈارک روم میں پرنٹ کر رہے ہیں. واہ. باہر تو نہیں کر رہے نا, تو وہ ڈارک روم ہے, اس کے اندر آپ کر رہے ہیں. تو کئی ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ شوخے ہوتے ہیں, وہ ذرا اپنا ٹھیک. دیکھتے ہیں بھائی اچھا کیا بزنس چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, ٹھیک.
ट्रेंड्स कहाँ है, उधर से पकड़ा, उधर से, कमर्शियल काम है ना। हमारे यहाँ जो ड्रामा लिखा जा रहा है ज़्यादातर कहते हैं कि वो चरबा है। हाँ ठीक है ये बात। हाँ हाँ, वो चरबे, देखो जो ओरिजिनल चीज़ होती है ना वो सरवाइव करती है। ओके। ओरिजिनल की नकल करने वाले बड़े बैठे होते हैं मार्केट में। ठीक। एक चीज़ आएगी, फ़र्ज़ करो हिस्टोरिकल, एक क्या है वो, मेरा सुल्तान आ गई या अल तुगरल, क्या नाम है उसका, फ़ौरन दर्जी तैयार हो जाएंगे। वो इधर उधर से लेके कोई बाबर पे कर रहा होगा, कुछ किस पे कर रहा होगा, वो हिस्टोरिकल वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये मार्केट की ट्रेंड है। सही। तो वो शुरू हो जाएंगे। वो प्रोफेशनल्स हैं, वो तो फैक्ट्रियां लगी हुई है भाई कि कौन से नंबर का जूता चाहिए सर आपको, हाय हाय। वो ये लें। सही। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक सफाक हकीकत है कि हमारे लोग मयार से नहीं मुतासिर होते, लेकिन शोहरत से, मशहूरी से ज़रूर मुतासिर होते। तो मेयार तो दिखाते ही नहीं ना, मेयार तो उससे डरते हैं बहुत, एक्सपोजर ही नहीं है उस मेयार का। वो तो डरते हैं, वो कहते हैं भाई हमें हमारा पैसा लुट जाएगा, भाई कहाँ बैठे हुए हो, क्या बकवास कर रहे हो, ये तो नहीं हम कर सकते। दे डोंट वांट टू टेक ए रिस्क कि भाई हम रिस्क लें या ना लें। तो जिस सोसाइटी में रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है, जिसका यही काम है दर्जियों वाला, वो कैसे मतलब वो कर सकता है कुछ। ठीक। कि भाई चलो ठीक है, ये एक रनिंग लाइन है, सेलिंग लाइन है, लेकिन वो कहते हैं कि देखने वाला एक जो है वो मैं ये भी बना दूं, थोड़ा सा पैसा मैं इधर भी लगा दूं, वो नहीं, तजर्बा करके देखूं। हर जगह ये, हर जगह ये है। अच्छा। भाई आर्ट काउंसिल में जब वो होते थे ड्रामे, ये कमर्शियल, ये वो, तो चलो भाई वो तो हो रहे हैं, इधर भी एक छोटी सी ये भी एक करने दो लोगों को, कि मतलब कोई एक्सप्रेशन अपना, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई ये को वो को फला नई चीज़ को, वो नहीं। ठीक। लेकिन जैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हम मिसाल ले लेते हैं, अगर उनके यहाँ 80% कमर्शियल काम हो रहा है तो 20% आर्ट पैरेलल सिनेमा हाँ, भी करते निश सिनेमा जो है जी, छोटे छोटे सिनेमा में जी, चलते हैं, हैं। वो बनाते हैं ना, वो कर ही रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं है, जरूरत नहीं है उस चीज़ की। डेयर ही नहीं है, लेकिन उसका स्केल बहुत बड़ा है भाई इंडिया का। उसमें तो देखो ना, अरबों रुपए इन्वॉल्व है। तो वो कहता है कोई यंग बंदा या कोई बंदा कहता है जी मैंने ये बनानी है, मुझे ज़रा 30 लाख दे दें या 1.5 करोड़ दे दें। तो मेरे लिए 1.5 करोड़ क्या है, मैं कहता हूँ ये लो यार। ओके। मगर यहाँ ना पैसा है, ना कुछ है, ना कुछ है। सही। अच्छा, चाहे ड्रामा हो, फिल्म हो, चाहे अदब हो, हमारे यहाँ जो एक इस्तिलाह भी है पॉपुलर लिटरेचर की, तो लोग भी तो ऐसे ही हो गए ना कि वो पॉपुलर को वैल्यू करते भाई मीडिया ही तो कंट्रोल करता है ना, मीडिया की चॉइस है कि वो उनको उधर ले जाना चाहता है या इधर ले जाना चाहता है, वो उनकी चॉइस। नहीं तो सोसाइटी का अपना कोई मगज़ नहीं है। मगज़ नहीं, मगज़ होता है, मगर वो आइसोलेट कर देते हैं ना उसको। जिसके पास मगज़ होता है उसको आइसोलेट कर देते, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती ना, उसको कोई एक्सप्रेशन नहीं है। वो कहते हैं जाओ दो इधर से, अगर ये करना है तो करो, नहीं तो जाओ। भाई आप एक गैम्बलिंग कसिनो में चले गए, आपको खेलना नहीं, आप कहते हैं इस तरह नहीं खेलना, ये तो गलत हो रहा है, इस तरह खेलो। वो 2 बाउंसर आएंगे, वो पकड़ के बाहर फेंक देंगे। क्योंकि आप वो खेलें तो सही ना भाई, वो जुआ जो है वो समझना कि भाई वो उसको नहीं आप शामिल होंगे उसमें तो आप बाहर हैं। तो आप अगर उसमें शामिल हो गए हैं कि हाँ भाई मुझे बताएं कौन सा जूता चाहिए, क्या चाहिए। अच्छा, तो यानी उसके जूते के साथ अपना मंजन दें, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मतलब मैं खालिस अदबियत ढूंढ रहा हूँ इस सीन के अंदर। उसके लिए जीनियस चाहिए होता है कि जो ये सारी बकवास के अंदर भी वो अपनी गेम खेल जाता है। ओके। जो आपने कभी कभी नहीं, मैंने कोशिश की है कि भाई वो अब जैसा माहे मीर फिल्म है, बिल्कुल, अब ये सिनेमा तो मतलब पॉपुलर सिनेमा तो नहीं है ना, इसमें कोई बॉक्स ऑफिस हिट है या कुछ है या मिलियन हमें कमाए जा रहे हैं, ये तो नहीं है। नहीं। लेकिन डेंट है, मतलब एक डेंट तो है ना, डेंट तो पड़ा, तो बस वो डेंट ही चाहिए। अब अगर कोई और इंटेलिजेंट होगा बंदा तो उस डेंट को लेके वो थोड़ा आगे चलेगा। तो अगर वो नहीं कर सकता तो शायद हमसे सरजद हो जाए किसी टाइम।
اچھا آپ نے تھیٹر کے لیے بھی اتنا لکھا، ڈارک روم آپ کا ڈرامہ ایک واحد ڈرامہ جو میں نے دیکھا بھی، گو کہ وہ آپ والا نہیں دیکھا لیکن بچوں نے کیا نیپا کے نہیں وہ اسٹوڈنٹس، بہت جگہ ہر لوگ ہی ہاں سب کرتے ہیں. تو وہ میں نے دیکھا بہرحال، تو بڑا زوردار آپ لکھتے ہیں تھیٹر کے لیے، لیکن آپ کم لکھتے ہیں. ابھی آپ کی کتاب آئی ہے تھیٹر کے ڈراموں کے مجموعہ آیا ہے، تو وہ میں نے لکھے تھے ڈرامے. میں 71 میں میں نے لکھا تھا پہلا ڈرامہ. جی 68 اچھا اس میں 2-3 ڈرامے جی لکھے. اور پھر میں کافی لکھے. وہ اس کی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ میں نے ٹی وی کے لیے ایک ڈرامہ لکھا تھا، ٹھیک تو اس پہ میری چارج شیٹ ہو گئی. وہ یاور حیات نے پروڈیوس کیا تھا، اس کو بھی چارج شیٹ ہو گئی. اچھا لیکن وہ ڈرامہ جو تھا وہ بہت سے لوگوں نے وہ تاریں آئیں. بہت ایسٹ پاکستان اس زمانے میں ہوتا تھا، وہاں سے لوگوں نے تاریں بھیجی اور ہم جناب چارج شیٹ ہو گئی ہمیں. تو میں نے کہا میں نے ٹی وی کے لیے لکھنا ہی نہیں ہے اچھا کبھی بھی. اچھا تو میں نے کہا پھر کیا کریں، بولے چلو اسٹیج کے لیے لکھیں، تھیٹر کے لیے. اچھا تو پھر میں نے تھیٹر کے لیے لکھنا شروع کر دیا. اور 89 میں نے پہلی دفعہ ڈرامہ کیا ٹی وی پہ، بچوں کا پارک، اچھا جب جنرل ضیاء کے بعد کی بات ہے. صحیح تو اس کے بعد میں نے 2-3 چیزیں اور کی. ایک فنکار گلی بنائی، انڈیپینڈنٹ فلم جی تھی. اور ٹی وی پہ کچھ ایک نیا قانون بنایا، سوگندھی بنائی ایک جی جیو کے لیے. جی اور اس طرح میں نے ٹوبا ٹیسٹنگ بھی کیا، جی بالکل منٹو صاحب کی چیزیں کی. جی منٹو صاحب. ہاں فنکار گلی بھی آپ کی کمال تھی. ہاں فنکار گلی بھی اس زمانے میں بنائی 89-90 میں. اور سنا یہ ہے کہ اکبر سبحانی پہ آپ کو بڑی محنت کرنی پڑی. ہاں اکبر سبحانی محنت تو کرنی پڑی، لیکن اس کی ساری جو تھی مطلب فزکس ہاں وہ اس میں تھا. اس کی آنکھوں میں گلی تھی، اس لیے میں نے اس کو لیا. ہائے ہائے ہائے. اور باقی چیزیں میں نے کہا کروا ہی لیں گے بھائی. ڈائلاگ بٹ اس کی بڑی بریلینٹ پرفارمنس ہے. جی بالکل. اور وہ فاطمہ حفیظ جی بالکل نئی جی لڑکی، بالکل نہیں. تو اس سے وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ کہاں سے، آپ یہ کیا کیسے ہو گیا. ہاں تو دونوں کا کام نہ پہلے ہے جی نہ بعد میں ہے، صرف فنکار گلی میں. ہائے یہ صحیح دیکھو نا، بات. اس کا مطلب ہے کہ اسکرپٹ بادشاہ ہوتا ہے. اسکرپٹ نہیں، یہ ڈائریکشن کی بات ہے اچھا کہ ایکٹر کو آپ کہتے ہیں یہ کیسے پرفارمنس ہو گئی. حالانکہ وہ اگر پہلے بھی اس نے، اکبر سبحانی نے 1000 ڈرامے کیے ہوئے ہیں، جی رجسٹر ہی نہیں ہوتے. ایک ڈرامہ یہ کرتا ہے تو حیران ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بھی کرتا ہے لیکن نہیں ہوتے. تو اس میں کیا ڈرامہ، اس میں کیا ہوا، اس میں یہ ہوا کہ ڈائریکٹر نے اس سے کروایا. گفتگو ہو رہی ہے سرمد صاحب سے اور یہ شاندار مکالمہ جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، ابھی حاضر ہوتے ہیں. ناظرین گفتگو ہو رہی ہے سرمد صاحب سے. تو اب کیا لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کچھ بتائیں گے؟ نہیں وہ اس کو رہنے ہی دو. کیا لکھ رہے ہیں، کیا جا رہے ہیں، آپ سے بتانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو ہم کہانی کے ٹریٹمنٹ پہ بات کر رہے تھے ابھی اس گفتگو سے پہلے والی گفتگو میں. تو بہت اچھا کانسیپٹ آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح کہانی اپنے کرداروں کے ساتھ جڑتی ہے اور ایک پروسیس سے کہانی نکل کر بنتی ہے. یہ کوئی رٹا نہیں ہے، نصاب نہیں ہے کہ بیٹھ کے میں آپ کو لکھوں کہ لکھیں جی یہ پلاٹ ہے، یہ کردار ہے. وہ میں چاہوں گا تھوڑا سا جو ایکٹنگ اور رائٹنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہاں ہمیں وہ بات دوبارہ بتائیں کہ نہیں کیسے. وہ تو صرف اتنی سی بات تھی کہ بھائی چونکہ فلم جو ہے کمپوزٹ آرٹ، مطلب اس میں ڈیزائن بھی ہے، میک اپ ہے، فلاں ہے، پتہ نہیں کتنی ایلیمنٹس ہیں، جی ڈیزائنرز ہیں، اپنا سنیماٹوگرافی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا. جی تو اس کو آئسولیشن میں پڑھنا اچھی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ پلاٹ یہ ہے، پھر ڈائلاگ ہے، پھر یہ سچویشن ہے، پھر جو بھی ہے. تو اس کو ایز اے ہول، یعنی کہ آپ جب پلاٹ کی بات کریں تو ساتھ کیریکٹر اور یہ باقی چیزیں بھی، اور ایک پروسیس شروع کریں. وہ ایک ایجوکیشن کا میتھڈ ہے ٹھیک کہ بھئی آپ پروسیس شروع کریں اور اس میں ڈسکور کریں، بجائے ان کو بتانے کے اوکے. وہ خود ڈسکور کریں
کہ دس از دا پرنسپل، یہ ایک اصول ہے فلاں چیز کا اور یہ اصول ہے فلاں چیز کا. بالکل ٹھیک. اس طرح ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ کے اندر کے شاعر کا آج کل کیا حال احوال ہے؟ شاعر تو چلتا رہتا ہے، شاعری بھی. شاعری چل رہی ہے. 3 مجموعے آپ کے آئے، جی جی. نیلی کے 100 رنگ، ماہ عریاں اور پل بھر کا پل بھر کا بہشت. اور آگے کیا دکھائی دے رہا ہے؟ شاعری تو جاری و ساری ہے. بھائی میں کوئی پلان آپ پلان نہیں کرتے؟ ہاں، وہ اگر ہے کوئی چیز تو ہے، نہیں ہے تو نہیں. تو شاعری کی پیچھے کیا چیز ہے، فورس ہے جو آپ کو شاعری، کیونکہ شاعری آپ کی مسلسل ہے، مطلب جاری ہے آپ کے ساتھ. ہاں تو وہ شاعری سے مطلب شاعری مطلب مدر جو ہے وہ تو شاعری ہے نا، اور شاعری سے اوپر جو ہے وہ ہے موسیقی ہے. تو وہ تو میرے بس کی نہیں ہے، اگرچہ میں نے بڑی اس سے کوشش عشق ہے مجھے اس سے، ہاں. لیکن وہ جو ریاضت مانگتی ہے اور جو چلے کاٹنے پڑتے ہیں موسیقی میں، اور جو بچپن سے آپ کو 5 سال 8 سال کی عمر سے اس میں آنا پڑتا ہے، وہ نہیں ہے، مطلب وقت نہیں ہے اتنا. تو لیکن اصل عشق تو میرا اسی سے ہے. ہائے وہ نظر آیا ہمیں ماہ میر اس کے گیتوں میں، کمپوزیشنز میں. بالکل وہ شدھ عشق ہے آپ کا. ہاں وہ اصل عشق اس سے ہے. تو اس سے بعد شاعری ہے، وہ پھر اس کے بعد جو مرضی کریں. صحیح. مجھے کوئی شوق نہیں ہے فلمیں بنانے کا یا تھیٹر کرنے کا، یہ مجھے نہیں ہے. مجھے تو وہی پیشن ہے میرا، موسیقی. یہ تو ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں یہ دل بہلاتا رہتا ہوں کہ بھئی کبھی تھیٹر کرو، کبھی یہ کر لو، کبھی وہ. کیا زیادہ سنتے ہیں اس موسیقی میں؟ کیا چیز دل کے بہت قریب ہے آپ کے؟ بھائی ساری کلاسیکی موسیقی، سارے راگ، ساری کیا چیزیں، بات ہے، سارے گھرانے. کیا بات ہے. واہ. ابھی کہانی ہم نے جو ہم یہ خصوصی مکالمہ سیریز کر رہے ہیں چائے خانہ کی، تو میں نے حسین بخش گلو صاحب سے کی ہے گفتگو. ہاں وہ تو بیچارہ حالات اس کے. جی. اور ہم نے کوشش کی کہ ہم پریکٹیکلی بھی ان کو نا گفتگو کے ساتھ کہ بھئی اگر اس راگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ یوں تھا پھر تو یہ یوں ہو گیا، کیسے؟ کیسے. تو یہ میں نے ان سے بڑا اچھا تجربہ. ہاں وہ گھنیاد. ہاں بالکل صحیح بات. اچھا یہ بات آج پہلی بار مجھے پتہ چلی ہے کہ موسیقی آپ کا پہلا عشق ہے. ہاں ایبسولوٹلی. واہ. ویسے موسیقی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، نہ ڈرامہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ ایکٹنگ ہے، نہ کچھ ہے. کیونکہ وہ ردم جو ہے، جو آہنگ ہے، وہ تو ہر چیز میں ہے نا. تو اس کا ردم ہی دیکھنا ہے نا. اچھا مجھے یہ بات آج گتھی سلجھ رہی ہے کہ میں اکثر لکھتے ہوئے موسیقی سن رہا ہوتا ہوں اور لکھ رہا ہوتا ہوں، تو مجھے اس کی جو سپورٹیو پاور ہے وہ ابھی سمجھ آ رہی کہ وہ اس لیے اچھا بہت سے رائٹرز ایسا کرتے ہیں کہ وہ میوزک لگاتے ہیں اور لکھتے ہیں. جی. میں نہیں ویسے میوزک. اچھا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ اس کی ایک قسم کی تہذیب، ہاں بے ادبی ہے. کہ اگر میں بڑے غلام علی خان صاحب کو سن رہا ہوں یا اپنا استاد سلامت علی خان صاحب کو سن رہا ہوں، تو میں نہیں، میں کوئی اور کام کروں. مجھے بڑا معجوب لگتا ہے. میں کسی جگہ کوئی اس طرح ہوتا ہے نا، ایسے ہی پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک لگا ہوا، تو میں اسے فوراً میں کہتا ہوں یہ اس کو بند کرو بھائی، یا اس کو سنو، یا یہ کیا بکواس ہے. یہ کوئی وہ ریسٹورانٹ میں وہ پیانو بج رہا ہے پیچھے، یہ کیا صحیح بات. سننا ہے تو اس طرح بادب. یہ واقعی یہ تہذیبی رویہ ہے نا اس کی جو. نہیں وہ آئے گا نہیں، سینہ ہی شک نہیں ہے تو وہ کیسے اندر آئے گا بھائی. واہ واہ. بالکل ٹھیک. تو گفتگو کا سلسلہ تو ہم آپ سے جتنی گفتگو کریں کم ہے، لیکن بس ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ہم پھر جب آپ کراچی تشریف لائیں تو آپ سے دوبارہ بات کریں. ضرور. اور جاتے جاتے بس ایک بات اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کی جو نسل ہے، نئی نسل جن کو آپ پڑھا بھی رہے ہیں NCA میں جیسے، تو اب یہ خواب بھی دیکھتے ہیں، یہ جدید اور روایتی دنیا کے بیچ میں بٹے ہوئے بھی ہیں. ایک طرف ٹیبوز بھی ہیں سوسائٹی کے، دوسری طرف دنیا بھر کی جدیدیت بھی ہے، اندر ان کے تخلیق بھی ہے، وہ باشعور بھی ہیں، بہت ذہین بھی ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا پھنس جاتے ہیں کہ اب ہم کدھر جائیں اور کیا چھوڑیں کیا پکڑیں. تو اس سارے منظرنامے میں ایک سینسٹیو حساس تخلیقار جو نئی نسل سے ہے، کیا کرے؟ نہیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے نا. اچھا.
इसको एक क्रिएटिव चैलेंज के तौर पर लेना ओके। चाहिए कि अगर वो जदीदियत है, उधर से एक फलां है, उधर से वो है, बहुत से यलगार हो रही है उसके ऊपर ना, जी, जी। उसकी आइडेंटिटी नहीं है, उसका फलां है, उसके पेरेंट्स का मसला है। ये एहसासात और नई रोमानवी नस्ल मामलात और ये सारी चीज़ें। मगर नई नस्ल जो होती है उसमें बड़ा पैशन होता है, बहुत एनर्जी होती है, बड़ा इमेजिनेशन होता है, ठीक है ना। जी वो कई सोसाइटीज़ में उनको कर दिया जाता है, यानी कि वो फैसिलिटेट कर दिया जाता है ठीक और उनको निकाल दिया जाता है, या एक जनरली मतलब। ठीक। लेकिन जो इंडिविजुअल टैलेंट है, जी इंडिविजुअल टैलेंट जिसने निकलना है, उसके लिए तो ये सारी चीज़ें क्रिएटिव है। हाँ 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 हाँ, ये उसका ज़्यादा राह है। हाँ, ज़्यादा है। क्यों कि भाई वो दुनिया से लड़ रहा है, दुनिया उसके इर्द गिर्द है, वो हिस्ट्री है, वो है, सब कुछ, उसको और क्या चाहिए। हालत कैफियत है ये। हाँ, तो इससे डरना नहीं। वैसे मैंने तो देखा कि जो क्रिएटिव वाकई जो लोग होते हैं वो इन चक्रों में नहीं होते। मतलब मंटो साहब है, हाँ हमने तो उनका जी बड़े वो गुर्बत तो जी फलाना बेचारा ये वो फलाना, बकवास। उसकी अपनी पढ़ें तहरीरें, जी जी। उसमें वो कोई हंसता खेला, वो पॉवर्टी में भी हंस रहा है, गुर्बत में भी मजाक उड़ा रहा है, और जब वो पैसा है तो वो भी उस वक्त भी है। उनको चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मुनीर नियाज़ी साहब है कि जब पैसे मिलने हैं, यार सरमद मैं तो अफरात ज़र का शिकार हो गया हूँ कि मेरे पास बड़ा पैसा आ गया, वाह। एक चेक ही मिला है, हाँ। वो कहते हैं मैं अफरात ज़र का शिकार हो गया। हाय हाय। और जब पैसे नहीं है हाँ। तो यार सरमद वो किल्लत ज़्यादा शिकार हो गया। हाय हाय हाय। ठीक है, इतनी सी बात है, बाकी कुछ भी नहीं। यानी परवाह नहीं करना चाहिए, ना ना, बिल्कुल बेनियाज रहना चाहिए। इस तरह मैंने बहुत से और देखे हैं जिस वक्त चेक मिलना है उनको, उन्होंने जाके फौरन उसको खर्च कर देना। हाय, क्या बात है। तो वैसे ही मंटो साहब भी इस तरह करते थे, पैसे मिले, शराब खरीदी, ठक, चलो अयाशी। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह देता हूँ, बेअदबी की माफ़ी। आप भी तो ऐसे ही हैं, नहीं, आप भी परवाह नहीं करते किसी मैं चीज़ की। तौबा, हाँ मैं परवाह तो नहीं करता, लेकिन बेनियाजी तो आप में है ना, ये बात। वो तो हर क्रिएटिव आदमी में होनी चाहिए। नहीं, आधे से ज़्यादा तो हमारे यहाँ क्रिएटिव करप्ट हैं, वो नहीं है उनमें। तो वो उनको जाने दो भाई, उनका अपना रास्ता में क्या। अब हम उनको क्या रिफॉर्म करें, जाके बताएं, वाज करें? नहीं, नहीं। उन्हें अपने रास्ते पे जाने दो। उनके अपने मसाइल होंगे, अपनी बायोग्राफी होगी, अपनी कोई उनके सिचुएशन होगी, ठीक उनको अपना रास्ता खुद तलाश करने दो। ठीक। मैं मसलन अपने जो बच्चे हैं मेरे, जी। मैंने उनको कभी कोई गाइडेंस नहीं दी, अच्छा। कभी, कि ये करो ये ना करो, ये पढ़ो ये ना पढ़ो, मैंने कभी नहीं दिया। सही। एक्सपोजर है सारा, तो वो खुद ही एक्सप्लोर करें भाई। तो वो कहते हैं भाई आपने हमें कुछ नहीं बताया। मैंने कहा बेवकूफ़, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं तुम्हें बताऊँगा तुम खामा अपनी आइडेंटिटी, अपना एक्सप्लोरेशन करो, अपने आप को तलाश करो, बिल्कुल ठीक। अपने डिस्कवर करो चीज़ें, वाह। मैं क्यों तुम्हारा। बिल्कुल सही। आपका बहुत शुक्रिया, कोई बात आपने वक्त दिया, और बहुत दिल है और गुफ्तगू करने का। हम मुंतज़र रहेंगे कराची में कि आप आएँ तो ज़रूर 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 गुफ्तगू की जाए। नाजरीन, आपने सुना सरमद साहब की गुफ्तगू को, इससे आगे और क्या कहा जा सकता है। जब ये कह दें कुछ तो उसके बाद कुछ कहने को रहता नहीं। बहुत शुक्रिया नाजरीन आपका भी कि आपने इस गुफ्तगू को मुलाहिज़ा किया। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये मुकालमा आपको पसंद आया होगा। चाय खाना की इस खुसूसी मुकालमा सीरीज़ से मुझे दीजिएगा इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपसे जल्द होगी दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।